اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ مدد جل جلالہ۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت سورۃ بقرہ میں رکھی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے سورۃ بقرہ کے کچھ فضائل سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اس سورۃ کا نام سورۃ بقرہ ہی ہے، اور اسی نام سے حدیث کے آثار ہیں۔ اسی سورت میں صحابہ کرام کے بھی اذکار اور احکام ہیں جو آج تک ہم تک پہنچے ہیں، اور ہمارے لیے بھی احکام ہیں، اور صحابہ کے لیے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت طیبہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ہجرت طیبہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی، اگرچہ اس کی بعض آیاتیں مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی تھی، مگر وہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اسے مدنی کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو آیتیں ہیں وہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں، اور تھوڑی آیتیں تھیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی۔ اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی اکثر آیاتیں مدینے میں نازل ہوئی۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا تھا۔ جب ہجرت کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کون سی سورت نازل ہوئی تھی یا کون سی آیاتیں نازل ہوئی تھی، وہ سورۃ بقرہ سے تھی۔ مختلف زبانوں میں مختلف آیاتوں میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے احکام پر مشتمل ہے، یعنی اس کے زیادہ تر احکام ہیں، ہر طرح کے احکام ہیں، زندگی گزارنے کے اور سود کے، وراثت کے، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام بیان کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی اگر کوئی پڑھ لے سورۃ بقرہ کو تو اہل باطل اس پر جادو نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ابن کثیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ سنام القرآن اور زرار القرآن ہے۔ سنام کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیز کو وضاحت کرنا، اور زرار القرآن ہے، سنام القرآن ہے ذرا ذرا چیزوں کو بیان کرنا، زرار القرآن ہے یعنی ہر طرح کے احکام کو بیان کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیاتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو رات میں پڑھ لے تو اس پر شیطان حملہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس گھر میں شیطان داخل ہوگا۔ وہ 10 آیاتیں کون سی ہیں؟ پہلی 3 آیاتیں، 10 آیتیں شروع کی، 4 آیتیں شروع کی، یعنی کہ جب سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے اس کی 3 آیتیں شروع کی، اور درمیان والی آیتیں یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں آخر کی۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے، زبردست ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عاشق رسول تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 آیاتیں سورۃ بقرہ کی پڑھ لے گا تو اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، اور اس پر کوئی شیطان کا قبضہ نہیں چلے گا۔ وہ کون کون سی 10 آیتیں ذرا سنتے جائیں کہ 3 آیتیں شروع کی، اور 4 آیتیں شروع کی،
یعنی پہلی 4 آیتیں شروع کی، سورۃ بقرہ کی 4 آیتیں شروع کی اور 3 آیتیں درمیان کی، آیت الکرسی پوری، اور 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی۔ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورۃ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں 1000 حکم ہے، 1000 منع کیا گیا ہے جس سے اس کو احکام ہے، یعنی نہیں کے احکام ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبر ہیں اور 1000 قصاص ہیں، یعنی قصے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سورۃ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ تفسیر پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھتے تھے، ایک ایک وضاحت کے ساتھ اس کے احکام کو بجا لاتے تھے اور اس کی تفسیر کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر کو 8 سال ہو گئے۔ سورۃ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور اسی کے بنیاد مضامین 3 ہیں۔ اول اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان، اور دوسرے اس کا مستحق کے عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کو عبادت نہ کرنا، تیسرا طلب ہدایت، اور سورۃ فاتحہ کے آخری مضمون میں صراط المستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہی تھی، اور در حقیقت پورا قرآن مجید اس کے جواب میں آیا ہے۔ جو شخص صراط المستقیم میں چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں تو قرآن مجید ہی ملے گا اس کو، اور اسی لیے سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی سورۃ بقرہ رکھی گئی ہے کہ اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس کے طرف اشارہ ہے کہ جب صراط المستقیم کو ڈھونڈنا چلیں تو یہ ایک کتاب ہے جس کا تعارف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیاد اصول، توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے۔ درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق، اصلاح ظاہر اور باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سورۃ بقرہ کی فضیلتیں ہیں اور اس کے احکام ہیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی چلوں کہ سورۃ بقرہ جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے کبھی بھی غربت نہیں دیتا، اور سورۃ بقرہ کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ سورۃ بقرہ کا پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بھی وظیفہ ہے کہ سورۃ بقرہ جو پڑھے گا اپنی اولاد کا تصور کر کے پڑھے گا۔ مثال کے طور پر کہ میں آج بیٹی کے لیے پڑھ رہی ہوں اور وہ سورۃ بقرہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، یا اللہ یہ سورۃ بقرہ میں فلاں بیٹی کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس کا اچھا رشتہ ہو اور اس کا اچھی جگہ اچھا نصیب ہو اور اس کو مال اولاد میں برکت دے، اس طرح کی دعا کر کے سورۃ بقرہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کا بہت اچھا نصیب کر دے گا۔ اور بیٹے کا بھی اس طرح کہ وہ سورۃ بقرہ پڑھے اور بعد میں یہ دعا کرے، اے اللہ میں سورۃ بقرہ پڑھ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا روزگار عطا فرمائے اور اس کو اچھی بیوی عطا فرمائے اور اس کو ہر طرح کی مشکلات سے بچائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ہر طرح کی مشکلات سے بچائے گا۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم اس کی مراد اللہ جانتے ہیں، یہ حروف متقاطع ہیں، یعنی اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے یہاں الف لام میم سے یہی پکارا جائے گا، اس کا یہی ترجمہ کیا جائے گا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، یا واللہ علم بھی کہا جا گیا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے نہیں ہے شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، الذی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ ایمان لائے بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لائے جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ چلیے اس کی مختصر تفسیر پر سنتے جائیں کہ الف لام میم، اس کی تو مراد اللہ جانتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ حروف متقاطع سے ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف بتایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے نہیں ہے شک اس میں۔ اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے یا آپ نے دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کا تعارف اللہ نے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یہ کتاب ہے نہیں ہے شک اس میں، ھدی للمتقین، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے بتایا کہ اس میں ہدایت ہے کس کے لیے، جو ڈرتے ہیں، انہوں ہی کے لیے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہو جو ڈرتے ہیں، ہدایت اس کو ملے گی، ہدایت کی طرف وہ ہوگا جو ڈرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنوں کی صفت بیان کی کہ جو لوگ ایمان لائے بن دیکھے، اللہ تعالیٰ نے مومنات کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے، یعنی جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مال اللہ تعالیٰ نے دیا تو ان میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو وہ بھی دوسروں کو خدمت کرنے میں وہ صرف کر دیتا ہے، اگر اس کو اللہ نے علم دیا تو وہ بھی لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، وہ صرف اپنی نعمت کا خود فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدے میں شامل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنوں کی صفت، ایک تو وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے، دوسرا نماز پڑھتا ہے اور جو ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتا ہے۔ آگے اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لائے بما انزل، جو نازل کیا گیا آپ پر۔ یہاں اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر۔ الیکا کا مصداق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے جو نازل کیا گیا آپ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید نازل ہوا۔ اس لیے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے جو نازل کیا گیا آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا اس پر بھی ایمان لاتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور نبوت کے ملنے سے پہلے، ایسے لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو انتظار تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے پہلے کتابوں پر یقین رکھ کر یہی سوچا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم اس پر بھی ایمان لے آئیں گے، جب تک ہمارے پاس یہ کتاب ہے، مثال کے طور پر تورات ہے، یہ ہے، ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور جو ہم مسلمان ہیں، آج کل کے مسلمان ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ آج کل ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو پہلے نبیوں پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی سچی تھی، لیکن لوگوں نے ان کو تبدیل کر دیا، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نازل ہوئی قرآن مجید اس پر بھی ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ پہلے تو بن دیکھے ایمان لے آئے گا، اور دوسرا صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرے گا، اور تیسری صفت بیان کی ہے کہ ایمان لے آئے گا جو آپ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور وہی لوگ جو ان باتوں کا ایمان رکھتے ہوئے، ان باتوں کو ایمان رکھتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے، وہی لوگ ہوں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مطلب مسلمان ہی یقین رکھتا ہے کہ آخرت ہوگی، ہم اچھے اعمال کریں، لیکن کافر کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نیک عمل کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا قیامت والے دن۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو مسلمان کیا کافر بھی نیکی پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔